وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسا من امتی سيتفقهون في الدین ويقرؤون القرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ دین کو سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے نأتی الامراء فنصیب من دنیاہم ونعتزلہم بدیننا، کہیں گے کہ ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان سے اپنی دنیا کا حصہ لے لیں، یعنی ان کی دنیا اور ان کی دولت سے اپنا حصہ لے لیں، کیونکہ امراء کے پاس جو دولت ہوتی ہے اس میں عوام کا حصہ ہوتا ہے، تو ان سے اپنا حصہ لے لیں۔ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور ہم ان سے اپنے دین کو محفوظ رکھیں گے، یعنی ان کے پاس جا کر ہم ان سے اپنا حصہ بھی لیں گے ان کی صحبت میں رہ کر، اور اپنے دین کو بھی ان سے محفوظ رکھیں گے۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَبَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكِ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، اور اس طرح ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ انسان امراء کے پاس جائے اور اپنا حصہ دنیا کا لے لے اور اپنے دین کو بھی ان سے محفوظ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کما لا یجتبی من القطار الا الشوک، جیسے خاردار درخت سے سوائے کانٹوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اس طرح امراء کے مجالس اور صحبت سے سوائے نقصان کے اور خسارے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں کہ کما لا یجتبی من القطار الا الشوک، جیسے کہ خاردار درخت سے سوائے کانٹے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کذالک لا یجتبی من قربہم الا، اسی طرح ان کی قربت اور ان کی صحبت، یعنی امراء کی قربت اور صحبت سے حاصل نہیں ہوتا، الا، مگر، یہاں تک یہ حدیث ہے۔ قال محمد بن الصباح، اس حدیث کے جو راوی محمد بن صباح ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب الا سے یہ ہے، یعنی الخطایا، کہ ان کی صحبت اور ان کی قرابت سے انسان صرف گناہ میں پڑ سکتا ہے، باقی کوئی خیر اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لصادوا به اہل زمانہم، اگر اہل علم اپنے علم کو محفوظ رکھے اور ان کو ان کے اہل کے حوالے کرے، یعنی جو لوگ ان کے اہل ہے ان کو علم سکھائے، لصادوا به اہل زمانہم، تو اہل زمانہ ان کو اپنا سردار مان لے، تو لوگ ان کو اپنا سردار مانے، یعنی زمانہ ان کو اپنا سردار بنا لے۔ وَلَكِنَّهُمْ بَذَّلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا لَيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، لیکن لوگوں نے اس علم کو دنیا والوں کے لیے، دنیا والوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا، دنیا والوں کے سامنے، یعنی ان کو سکھانا شروع کر دیا، لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، تاکہ ان کی دنیا سے ان کو کچھ حصہ مل جائے، یعنی دنیا کی لالچ اور غرض کی وجہ سے امراء شرفاء کے دربار میں جا کر علم ان کو سکھاتے ہیں اور ان کے لیے خدمت انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے تاکہ ان کی دنیا میں سے ان کو بھی کچھ حصہ مل جائے۔ فہانوا علیہم، فہانوا علیہم، تو جب ان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اہل علم نے، تو فہانوا علیہم، تو یہ دنیا والوں کی نظر میں ذلیل ہو گئے۔ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نبی کو سنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے نبی کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، وہ فرما رہے تھے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتی ہی، جس شخص نے اپنے تمام غموں کو ایک ہی غم بنا لیا، اور وہ ہے اپنی آخرت کا غم بنا لیا، یعنی اس نے دنیا کے غموں کو اور دنیا کی عیش و عشرت کو اور پیسے کو، ان تمام ان میں سے کسی چیز کی اس نے پرواہ نہیں کی،
کوئی چیز اس کے پاس ہے تو بھی اس پر شکر ادا کیا، کوئی چیز نہیں ہے تب بھی اس پر صبر کیا، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو اپنا غم نہیں بنایا. اس نے غم بنایا صرف تو اپنا صرف ایک ہی غم بنایا ہے کہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کو ہر وقت اپنی آخرت کی فکر رہے. جیسے صحابہ کو دنیا کی کسی چیز کی فکر نہیں تھی سوائے اپنی آخرت، رب العالمین کی رضا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سوا. تو اسی طرح جس شخص نے اپنے تمام غموں کو ایک ہی غم بنا لیا، یعنی آخرت کا غم، اس کے تمام غم صرف ایک ہی ہے، یعنی اس کو بس آخرت کا غم ہے. کفاہ اللہ ہم دنیاہ، تو رب العالمین اس کے دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائیں گے. یعنی اگر وہ صرف آخرت کا غم شروع کر دے تو رب العالمین اس شخص کو دنیا کے غموں سے بے پرواہ کر دیں گے. اس کو دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت اس کو چھوئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ رب العالمین اس کو کافی ہو جائیں گے. یہ ٹینشنیں اور یہ پریشانیاں رب العالمین اس کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. ومن تشعبت به الہموم احوال الدنیا، جس آدمی کا مقصد پراگندہ ہو، من تشبعت به الہموم، جیسے کہ دنیا کے حالات ہے، تو پھر اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی جنگل، تشعبت به الہموم احوال الدنیا، اور جس شخص کے مقاصد پراگندہ ہو، احوال الدنیا جیسے کہ دنیا کے احوال ہے، یعنی اس کو ہر وقت دنیا کی فکر ہو، لم یبال اللہ فی ای اودیتها ہلک، تو پھر رب العالمین کو بھی اس شخص کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ جنگل کی کس وادی میں جا کے مرے جیے، رب العالمین کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یعنی پھر رب العالمین اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے غموں اور اس کے پریشانیوں کو دور نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا ہے اور رب العالمین کو چھوڑ دیا. اور دنیا تو ہے ہی مصیبتوں کی، پریشانیوں کی اور ٹینشنوں کا مقام ہے، ٹینشنوں کی جگہ ہے، لہذا جب اس کے پیچھے پڑ جائے گا تو پھر ذلیل اور رسوا ہوگا. اور رب العالمین جو کہ پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دینے والے ہیں، اس ذات کو پھر اس شخص کی پرواہ نہیں ہوگی، یہ کہیں بھی جا کے جیے، کہیں جا کے مرے، میرے رب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. رواہ ابن ماجہ و رواہ البہقی فی شعب الایمان عن ابن عمر من قوله من جعل الہموم الى آخرہ. امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے ابن عمر کے طریق سے، اور من قوله من جعل الہموم الى آخرہ، اور انہوں نے یہاں سے روایت کی، یعنی شروع والا حصہ روایت نہیں کیا، صرف حدیث کا یہ حصہ روایت کیا کہ من جعل الہموم ہما واحدا، یہاں سے لے کر آخر تک یہ حدیث روایت کی انہوں نے. عن الاعمش رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت اعمش سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفت العلم النسیان، علم کی آفت، علم کی مصیبت اس کا بھول جانا ہے. یعنی انسان علم حاصل کرے پھر اس کی پرواہ نہ کرے اور بھول جائے، تو یہ علم کی آفت ہے، علم کی مصیبت ہے کہ اتنی محنت اس نے کی اور پھر بھی اس کو علم کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، بھول گیا. وَإِذَاعَتُهُ أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، اور علم کا ضائع کرنا یہ ہے کہ اس کو نااہل کے سامنے بیان کیا جائے. نااہل جس کو علم کا شوق نہ ہو، علم کی پرواہ نہ ہو، علم سے محبت نہ ہو اور عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو ایسے نااہل لوگوں کے سامنے علم بیان کرنا یہ علم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. اور شیخ سعدی کا شعر آپ کو سنایا تھا کہ سعدیہ شہرازیہ تعلیم ملیکم زادر، چوم اللہ شود دشنام کو ندستازر. جب نہ اہل کو علم سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اپنے اساتذہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اساتذہ نے علم ضائع کر دیا ہوتا ہے، اور جب علم ضائع ہوتا ہے تو پھر وہ نقصان دیتے ہیں، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا. رواہ الدارمی مرسلا، امام دارمی نے اس کو مرسلن روایت کیا ہے. وعن سفیان، یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لکعب من ارباب العلم، کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، من ارباب العلم،
قال الذین یعلمون بما یعلمون، تمہارے نزدیک صاحب علم کون ہے؟ من ارباب العلم، علم والے کون ہیں؟ قال ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے الذین یعملون بما یعلمون، علم والے وہ ہیں جو اپنے علم کے موافق عمل کریں، یعنی جو ان کو علم حاصل ہو اس پر عمل کیے بغیر وہ رہ نہ سکے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ علم ہے ہی وہی چیز جس پر عمل کیے بغیر انسان رہ نہ سکے۔ تو علم والے وہ ہے جو اپنے علم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ قال، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا فما اخرج العلم من قلوب العلماء، کیا چیز ہے جو علماء کے دل سے علم کی محبت نکال دیتی ہے یا علم کو نکال دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ قال طمع، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے وہ دنیا کی لالچ ہے۔ رواہ الدارمی۔ العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ وعن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال، احوص بن حکیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں کہ سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشر، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کیا کہ برائی کیا ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر، آپ مجھ سے شر کے بارے میں سوال نہ کیا کریں، مجھ سے خیر کے بارے میں سوال کیا کریں، اچھی چیزوں کے بارے میں سوال کیا کریں۔ یقولها ثلاث، اس بات کو آپ نے 3 مرتبہ دہرایا کہ لا تسألونی عن الشر وسلونی عن الخیر، 3 مرتبہ دہرانے کے بعد ثم قال، پھر آپ نے فرمایا الا سنو، ان شر الشر شرار العلماء، بدترین لوگوں میں سے سب سے بدتر جو لوگ ہیں وہ برے علماء ہیں، علماء سوء ہیں۔ وَإِنَّ خَيْرَ الْخِيَرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور بہترین لوگوں میں سے جو سب سے بہتر لوگ ہیں وہ بہترین علماء ہیں، یعنی علماء حق۔ تو علماء سوء بدترین مخلوق ہے، آسمان دنیا کے نیچے جتنی مخلوق ہے اس میں سب سے بدترین مخلوق علماء سوء ہے، اور آسمان دنیا کے نیچے جتنی بھی بہترین مخلوق ہے ان سب میں سے سب سے بہترین علماء حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ حق والوں کے ساتھ حشر نشر نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ قرآن کا حکم بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور آپ کو اپنے استاد مفتی حسن صاحب کا قول بتایا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حق والوں کے ساتھ اور اکابرین کے ساتھ تعلق رکھنے کا اور ان کے دامنگیر ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، انسان ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جب وفات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، تو لوگ ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ جب غنودگی کی کیفیت کچھ کم ہوئی اور ان کو ہوش آیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا آپ کلمے کا انکار کر رہے تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں کلمے کا انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ میرے سامنے شیطان دروازے پر کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد بن حنبل تو کامیاب ہو گئے، تو میں کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی میری سانس باقی ہے، ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں کوئی کلمہ کفر زبان سے نکل جائے، تو ابھی نہیں، جب ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا تب کامیابی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اماموں کو اس سے پھیرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اور انہوں نے اس کی خواہش رکھی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے،
اور یہ نصیب ہوتا ہے جب انسان اپنے اکابر کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور دامنگیر ہوتا ہے. اور شیطان جو ہے وہ آخری وقت میں انسان کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری لمحات میں اس شخص کو اسلام سے پھیر دے، دنیا سے پھیر دے، بلکہ اسلام سے پھیر دے، ایمان سے پھیر دے، اور کوئی ایسا کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جائے جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی میں چلا جائے اور جہنم کا ایندھن بن جائے. اسی طرح بہت سے علماء کی قصے مشہور ہے، جس میں سے امام راضی رحمہ اللہ کہ ان کے پاس شیطان آخری وقت میں مناظرہ کرنے کے لیے آیا اللہ کی وحدانیت پر، تو انہوں نے 100 دلیلیں دی اللہ کی وحدانیت پر، لیکن شیطان ہر دلیل توڑتا چلا گیا. آخر میں حضرت نے فرمایا کہ جا شیطان، میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. تو جب یہ بات کہی تو شیطان پھر چلا گیا. اس لیے شیطان کے ساتھ دلیلیں اور حجتیں نہیں کرنی چاہیے. علم میں وہ بہت تیز ہے، بلکہ معلومات میں، علم اس کو نہیں کہتے ہیں، وہ معلومات میں بہت تیز ہے. اور آخری وقت میں یہ کوشش ہوتی ہے اور آخری وقت میں وہ حاضر ہوتا ہے انسان کے پاس کہ وہ اس کو ایمان سے خارج کر دے، کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے نکال دے. رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اکابرین کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے جس کے ساتھ ایمان بالخیر ہو، اور آخری وقت میں شیطان کو اس ہتھ کنڈوں سے اور اس شرارت سے ہمیں محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ عالما لا ينتفع بعلمه لا ينتفع بعلمه. ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین لوگ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ایسا عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا، یعنی جس نے اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ قیامت کے دن رب العالمین کے نزدیک مرتبے میں سب سے بدترین شخص ہوگا. اعاذنا اللہ منہا. رواہ الدارمی. وعن زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعمر، زیاد بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، هل تعرف ما يهدم الاسلام، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز اسلام کو منہدم کر دیتی ہے، اسلام کو ختم کر دیتی ہے یا اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی ہے؟ قال، فرماتے ہیں کہ قلت، میں نے کہا، لا، میں نہیں جانتا. قال يهدمه ذلت العالم. حضرت عمر تعالیٰ فرمانے لگے کہ عالم کا پھسلنا، یعنی کسی مسئلے میں عالم کا غلطی کرنا اور اس کا گناہ کرنا، یعنی عالم کا گناہ گار ہو جانا اور غلطی کرنا، غلط مسائل بیان کرنا، یہ اسلام کو اڑا دیتا ہے. وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق کا کتاب اللہ پر جھگڑنا. وحکم الائمۃ المضلین، اور گمراہ سرداروں کا حکم جاری کرنا اسلام کی عمارت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں اسلام کی عمارت کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. یعنی منافق وہ آدمی جو بظاہر تو اسلام کا دم برتا ہے مگر اندرونی طور پر وہ کفر اور بدعت کا پوری طرح ہم نوا ہوتا ہے. جب قرآن میں جھگڑتا ہے بعید طور کہ وہ قرآن کے معنی اور مفہوم کی غلط تعویلات کر کے احکام شرعیہ کو رد کرتا ہے، تو اس سے ارکان اسلام میں سستی اور دین میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی زمرے میں روافض بھی آتے ہیں، خوارج بھی آتے ہیں، اور جو دیگر فرق باطلہ ہے جو باطل عقائد رکھتے ہیں وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں کہ منافق ہونے کے باوجود، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے، لیکن اہل دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، تو وہ منافق ہے. جب منافق کتاب اللہ کو دلیل بنا کر
مسلمانوں کے ساتھ جھگڑتا ہے، جیسے شیعہ اور معتزلہ اور اسی طرح خوارج وغیرہ، یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ان کے عقائد میں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ چیز اسلام کو اٹھا دیتی ہے، اسلام کی عمارت کو ختم کر دیتی ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں کشمکش پیدا ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو کر ان لوگوں کی تابعداری میں چلے جاتے ہیں، یعنی دائرہ کفر میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات اور ذاتی اغراض کی خاطر قرآن مجید کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ بیچاروں کا جو ایمان ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے اور اکثر اسلام سے خارج بھی ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر طرح کے فتنوں سے، ہر طرح کی گمراہی سے۔ وعن الحسن، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال فرماتے ہیں العلم علمان، فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہے، فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، ایک علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، دل کے اندر ہوتا ہے، یہ علم نافع ہے۔ وعلم علی اللسان، اور دوسرا وہ علم ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے، فذلک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، تو یہ جو علم ہے جو صرف زبان پر ہوتا ہے، یہ علم آدمی پر اللہ عز و جل کی طرف سے حجت ہے اور دلیل ہے کہ کل قیامت کے دن سے پوچھ ہوگی کہ آپ کو اس بات کا علم تھا، اس کے باوجود بھی آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ انسان کے خلاف حجت ہے، دلیل ہے۔ یعنی علم جو باطنی ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے، اس سے معرفت نصیب ہوتی ہے رب العالمین کی، اور عمل کا نور پیدا ہوتا ہے اور دل عمل کی طرف راغب ہوتا ہے، تو وہ علم تو نافع ہے۔ لیکن جو علم صرف زبانی جمع خرچ ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا اور بڑی بڑی اصطلاحات بیان کرنا، لیکن اس علم کی اہمیت دل میں موجود نہیں ہے، اس سے دل میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہوتا، عمل کا نور پیدا نہیں ہوتا، دل عمل کی طرف راغب نہیں ہوتا، تو ایسا علم انسان کی زبان پر ہی صرف رہتا ہے، اور ایسا علم انسان کے خلاف حجت ہے، انسان کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور نہ وہ انسان اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ رب العالمین علم نافع نصیب فرمائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائنی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باسن یعنی دو طرح کے علم، دو برتن، وعائن کا مطلب دو برتن حاصل کیے ہیں، یعنی دو طرح کا علم حاصل کیا ہے۔ فاما احدہما، پس ان میں سے جو ایک علم ہے، فبسطتہ فیکم، وہ تم میں پھیلاتا ہوں، یعنی تمہیں سکھاتا ہوں، آگے اس کے مطابق واضح و نصیحت کرتا ہوں، تو وہ تمہیں آپ میں پھیلاتا ہوں۔ واما الاخر فلو بسطتہ قطع هذا البلعوم یعنی مجرى الطعام، دوسرا علم وہ ہے کہ اگر میں اسے بیان کروں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے گا، یعنی میں نے دو طرح کا علم سیکھا، ایک علم تو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، قرآن اور حدیث کا یہ جو علم ہے یہ تو سکھا رہا ہوں، دوسرا جو علم ہے وہ ایسا علم ہے اگر میں اس کو ظاہر کروں تو میرا یہ جو گلا ہے یہ کاٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے کون سا علم مراد ہے کہ اگر اس کو ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ ظاہر کرتے تو ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے گلا کاٹ دیا جاتا۔ ماتے دوسرا علم وہ ہے جو اسرار اور رموز کا علم ہے، جو خاص علماء کو ہی حاصل ہوتا ہے یا جو اہل تصوف ہوتے ہیں ان کو حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ علم دنیا والوں کے سامنے ظاہر کیا جائے تو وہ نہ سمجھے اور انسان کو کافر اور مرتد جاننے لگے، اس وجہ سے وہ اس کے گردن اڑا دے۔ تو اس وجہ سے ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسا علم ہے اگر میں اس کو ظاہر کروں تو لوگ میری گردن کیا کر دے، اڑا دے۔
دوسرا قول یہاں پر جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو باطل اور سرکش بادشاہوں کا جو علم ہے وہ مراد ہے، کہ ان کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ فلاں فلاں بادشاہ اور فلاں فلاں حاکم جو بعد میں آئے گا وہ سرکش ہوگا، وہ ظالم ہوگا، تو وہ علم مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا میں نے نام لے لیا تو میری یہ گردن کاٹ دی جائے گی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مشاجرات صحابہ مراد ہے، یعنی صحابہ کی آپس میں جو جنگیں ہوئی تھی وہ مراد ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں اگر میں وہ ظاہر کر دوں کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق پر تھا اور جنگ کیسے ہوئی کیوں نہیں ہوئی، تو بعض لوگ جو ہے وہ جو بہت شدت پسند ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کر دے، شدت میں آ کر میری گردن ہی کیا کر دے، اڑا دے۔ لیکن جو دوسرا قول ہے وہی زیادہ راجح ہے کہ اس سے ظالم بادشاہوں کا علم مراد ہے۔ عن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال وہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا فلیقل بہ، فرماتے ہیں جو تم میں سے کوئی آدمی کسی بات کو بھی جانتا ہو تو چاہیے کہ وہ اسے بیان کر دے۔ یعنی جب کسی شخص کو کسی بات کا علم ہو تو وہ دوسروں کو بتائے، گھر والوں کو بتائے، ساتھیوں کو، متعلقین کو بتائے، اس کو بیان کرے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ من علم شیئا فلیقل بہ، جو تم میں سے کوئی بھی بات جانتا ہو تو وہ دوسروں کو تو اس بات کو بیان کرے۔ ومن لم یعلم فلیقل اللہ اعلم، اور جو تم میں سے کسی بات کو نہیں جانتا تو وہ یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے۔ یعنی تم سے اگر کوئی شخص سوال کرے اور آپ کو اس مسئلے کا علم ہو تو آپ ٹھیک ہے اس کا جواب دے دیں، لیکن اگر آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ جواب نہ دیں، بلکہ آپ کہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہر بات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہر بات کا جواب انسان کے پاس ہوتا بھی نہیں ہے، اور تیسری بات، ہر بات کا جواب دینا مناسب بھی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے 36 سوال کیے گئے تو انہوں نے 30 سوالوں کے بارے میں کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور آج ایک حدیث ہم نے پڑھی امام سنن ابی داؤد میں کہ ایک صحابی کے سر میں زخم ہو گیا تھا، اس نے باقی صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تیمم کرنے کی اجازت ہے، تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ پانی پر قدرت رکھتے ہیں تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اس صحابی نے غسل کیا تو اس غسل کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کو قتل کرنے والے اس کے ساتھی ہے، اللہ ان کو مار ڈالے۔ آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اس سے معلوم ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انما شفاء العی السوال، کہ لا علمی کا جو علاج ہے وہ سوال پوچھنا ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو وہ سوال پوچھ لے۔ بغیر علم کا مسئلہ بتانا، بغیر علم کے کسی کو بات بتانا، اس سے نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ صحابہ اس صحابی کو بغیر علم کے یہ فتویٰ نہ دیتے تو وہ صحابی فوت نہ ہوتے، زندہ ہوتے۔ اس وجہ سے بغیر علم کے جو ہے بات بتانا، اس سے کیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بغیر علم کے اگر مسئلہ معلوم ہے تو بتا دے، اگر مسئلہ معلوم نہیں ہے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب امام مالک جیسا شخص جو وقت کا امام ہے وہ 30 سوالوں کے بارے میں خاموش ہو جائے اور کہے کہ لا ادری، تو پھر آج کل جو لوگ ہے یا ہمارا جو علم ہے وہ امام مالک کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اسی طرح اس وجہ سے پھر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے فتوے دیتا ہے یا بغیر علم کے مسائل بتاتا ہے تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ باولے کتے کو بعد میں گولی مارے، پہلے اس شخص کو گولی مارے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر علم کے فتوے دیتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے، اس کو شہر کے مشہور چوک میں کھڑا کر کے کوڑے لگانے چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ شخص بغیر علم کے فتوے دیتا ہے، بغیر علم کے مسائل بتاتا ہے، تاکہ لوگ اس سے ملنے اور اس سے علم حاصل اور فتویٰ حاصل کرنے سے پرہیز کریں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے صحابی فرماتے ہیں اگر آپ کو کسی بات کا علم ہے تو آپ جواب دے دیں، اگر علم نہیں ہے تو آپ وہ اس بات کا جواب نہ دیں۔ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمْ اللَّهُ أَعْلَمُ، اس لیے کہ یہ بھی بہت بڑا علم ہے کہ آپ جس بات کو آپ نہیں جانتے آپ اس کے بارے میں کہہ دیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
یہ بھی بہت بڑا علم ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں